بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج سے 1400 سال پہلے سعودی عرب کے ایک شہر مکہ میں جب ایک شخص نے اپنے آپ کو اللہ کا نبی ڈکلیئر کیا تو بیسیکلی اس نے جو اسٹیٹس کو تھا اس وقت کا اس کو چیلنج کر دیا تھا، اور جیسے ہی اسٹیٹس کو چیلنج کیا تو اسٹیٹس کو جو تھا وہ اس نے فوراً اپنا کاؤنٹر میجرز جو ہیں وہ ڈپلوائے کیے، اور وہ کاؤنٹر میجرز جو ہیں وہ ایک سیکوینس میں رکھے جاتے ہیں۔ ان کو تھوڑا سا اگر میں اینالائز کروں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بہت حد تک وہی کاؤنٹر میجرز ہیں جو کہ ہم لوگ اپنے سامنے کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں۔ تو بیسیکلی جب اس شخص نے اناؤنس کیا کہ وہ اللہ کا نبی ہے اور اس نے کہا کہ بھئی ان چیزوں کو جو ہے وہ تم لوگ اپنے بتوں کی پوجا نہ کرو، تو ساتھ ہی جتنے بھی اس کے خاندان والے تھے، جو اس کے اپنے جو قبیلے کے لوگ تھے، وہ قبیلے کے لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ اب جیسے وہ خلاف ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ یار یہ جو بندہ ہے، یہ تو ہمارا یہ جو کاروبار ہے، جو ہمارا جو سیٹ اپ ہے، اس کو تو خراب کر دے گا۔ تو انہوں نے فوراً جو سب سے پہلا کاؤنٹر میجر ڈپلوائے کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یار اگر ہم نے یہ بولا، یا انہوں نے یہ سوچا، انہوں نے کہا کہ کس طرح سے ہم اس کی الفاظ کو یا اس کی باتوں کو جو کہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے نا، کیسے ہم اس کا اثر زائل کر سکتے ہیں کہ اس کا اثر نہ ہو لوگوں کے اوپر۔ اب یہ تو وہ کر نہیں سکتے تھے کہ یا وہ اس کو یہ کہہ دے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ وہ شخص جو تھا وہ تو اپنا صادق ہونے کا ٹائٹل ارن کر چکا ہوا تھا، اور 40 سال کی عمر تک تو اس بندے نے کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ بھئی وہ بندہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو ایک دم سے وہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ اسی لیے انہوں نے وہ نیریٹیو یا وہ بیانیہ نہیں کوشش کی بنانے کی، الٹا انہوں نے کیا بیانیہ گھڑا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس نے کچھ ایسا کھا لیا ہے کہ اس کا دماغ جو ہے نا وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا، اس نے کچھ ایسا کر لیا ہے، اس کو عشق میں ناکامی ہو گئی ہے، اس نے کچھ ایسا آسیب دیکھ لیا ہے کہ یہ بیسیکلی اپنے ہوش میں نہیں ہے، اپنے ہوش کھو بیٹھا ہے، یہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، اس کی باتوں کا دھیان مت دینا۔ تو انہوں نے اپنے جو اس وقت کے انفلوئنسرز تھے اور اس وقت کے جو ان کے خبر رساں جو جرنلسٹ تھے، ان کو انہوں نے ہر جگہ پہ بھیجنا شروع کر دیا کہ بھئی ایسے ہی اس کی بات پھیلانا شروع کر دو، ہر محفل میں بیٹھ کے کہ ہاں یار وہ پتہ نہیں وہ کیا ہو گیا، اچھا بھلا بندہ ہوتا تھا، اب اس طرح کی بہکی بہکی باتیں کرنا شروع ہو گیا ہے، پتہ نہیں اس نے، مجھے لگتا ہے اس کو نا عشق میں نکمی ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ نا اس نے کچھ کھا لیا ہے، وہ کوئی نشہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی نشہ کرتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا اس کو یہ دماغ میں اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں، تو نا آپ اس کی باتوں کا دھیان مت دیں۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے پھیلانا شروع کر دی۔ تو پہلا جو یعنی کہ اسٹیپ تھا وہ تھا کہ اس کو ڈی فیم کرو، اس کے بارے میں ایسی کہانیاں گڑھو کہ لوگ جو ہیں وہ اس کی بات کو سنیں مت، لوگ اس کی بات پہ جو ہے وہ دھیان مت دیں۔ لیکن بات یہ تھی کہ وہ جو بات کر رہا تھا وہ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی تھی، اس وقت کے بھی جو یوتھ تھے وہ سمجھ رہے تھے بات کو، وہ کہتے کہ ان کی بات میں لاجک ہے، ہمیں وہ بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ پہلی بات ہے کہ ہم نے کبھی اس بندے کو جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس وقت یہ بندہ جو ہے وہ اس طرح کی بات اگر کرے گا تو اس کو کیا حاصل ہو رہا ہے یہ والی بات کر کے، وہ کیوں یہ والی بات کر رہا ہے؟ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن جو سمجھدار لوگ تھے، جو یوتھ تھے، لیکن جو پرانے بابے تھے اس وقت کے، ابو جہل ابو لہب ٹائپ جو بابے تھے، ان کا دماغ تو وہیں اڑا ہوا تھا نا، نہیں جی نہیں، ہمیں زیادہ بہتر پتہ ہے، اس کو کیا پتہ، یہ تو بچہ ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہم اتنے عرصے سے جو ہے یہ حکومت چلا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ لیکن جو ینگسٹرز تھے اس وقت کے، ان لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ یار نہیں، اس میں کوئی بات میں کوئی دم ہے، یہ بات جو کر رہا ہے وہ سچی ہے۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے جو تھے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جو اسلام قبول کیا تھا، کیوں؟ کیونکہ ان کو بات سمجھ آ رہی تھی، کسی نے ڈنڈا مارا تو نہیں تھا نا ان کو، کسی نے کوئی زبردستی نہیں نہ کی تھی ان کو کہ تیرا کھانا بند کر دینا تو اسلام نہیں قبول کرتا تھے۔ وہ یوتھ تھے، ان کو سمجھ آئی یہ والی بات، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس بات کو جو ہے نا سمجھ سکتا ہوں، تو انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا۔ اب جب وہ والا معاملہ جو تھا وہ نہیں چل رہا تھا اور لوگ چوک در چوک ان کی بات کو سن رہے تھے، ان کی بات پہ لبیک کہہ رہے تھے، اب سیکنڈ جو بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یار کیا کریں، یہ تو بھائی بات نہیں مان رہا، اس کے جو لوگ ہیں وہ تو اس کی بات سن رہے ہیں، یہ جب کعبہ میں کھڑا ہو کے جب یہ بات کرتا ہے تو لوگ اس کے بعد جمع ہوتے ہیں، لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں، لوگ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، ہماری پاور کمزور ہو رہی ہے۔ تو اب آیا سیکنڈ مرحلہ بڑا مشہور مرحلہ ہے،
جس کا نام ہے ڈیل، جو ہم روز سنتے ہیں نا، ڈیل. سیکنڈ مرحلہ آیا ڈیل کا کہ چلو جی اس کے ساتھ ڈیل کرتے. اب انہوں نے ساروں نے اس کو بلا کے کہا دیکھ بیٹا اتنے عرصے سے جو ہے وہ ہم لوگ ہماری پرمپرا چل رہی ہے، ہم یہ سارا کا سارا کاروبار سارا سسٹم چلا رہے ہیں، ہمیں پاور ہے ہمارے پاس. تو بیٹا تو جو بھی اپنا یہ مذہب لے کے آ رہا ہے یا اللہ کی باتیں کر رہا ہے، تو دیکھ بیٹا ہمارا کاروبار اس سے خراب ہوگا. یہ مکہ میں جو ہم نے اتنے سارے بھگوان پالے ہوئے ہیں، ان کو پال رہے ہیں، ان کو سنبھال رہے ہیں، ان کی ریپیئر کرتے ہیں، بیٹا ان سے ہمیں بہت سارا کاروبار ملتا ہے، ہماری پاور ہے، ہماری طاقت ہے اس میں. تو بیٹا تو جو ہے نا وہ تو کیا چاہتا ہے یہ بتا. تو چاہتا ہے تجھے سردار بنا دیں گے، تجھے سردار بنا دیتے ہیں. تو چاہتا ہے تیری شادی کر دیتے ہیں، جس لڑکی سے بولے گا شادی کر دیتے ہیں. تجھے جتنا پیسہ چاہیے پیسہ دے دیتے ہیں. تو یار یہ والا کام چھوڑ دے، تو ہمارے ساتھ مل جا، ہمارے ساتھ ڈیل کر لے. اب اس کے جواب میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آپ جو مجھے چیزیں آفر کر رہے ہیں وہ تو دنیا کی چیزیں ہیں. میں ان دنیا کی چیزوں کے پیچھے کیسے اس رب کی حقیقت کو جھٹلا دوں جس کو میں نے دیکھا ہے، میں نے محسوس کیا ہے، میں نے سنا ہے. میں کیسے اس رب کی حقیقت کو جھٹلا دوں چچا جان؟ آپ جو مجھے باتیں کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر رہ رہے، کتنی زندگی ہے میری، مجھے یہ پروٹوکول، مجھے یہ نرم گرم بستر، مجھے یہ لیوش قسم کے کھانے، مجھے بڑے بڑے محلات نہیں چاہیے. جو میں دیکھ چکا ہوں، جو مجھے سمجھ آ چکا ہے، میں اس کو کیسے جھٹلا دوں چچا جان؟ مجھے یہ بتائیں چچا جان. اگر آپ میرے دائیں ہاتھ میں ایک سورج کے جتنا سونا اور بائیں ہاتھ میں چاند کے جتنا چاندی بھی اگر رکھ دیں گے چچا جان، تو میں تب بھی اپنے اس مشن سے نہیں ہٹوں گا. اور آپ نے پوچھا میں کیا چاہتا ہوں؟ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم خوشحال ہو، میری قوم سدھر جائے، میرا علاقہ ہے اس کے اندر اور دنیا کے اندر انصاف قائم ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور ہم لوگ جو ہیں وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر جو ہے وہ چل سکیں. مجھے اس سے کچھ نہیں لینا دینا، مجھے کچھ نہیں چاہیے. آپ نے مجھے جو بھی کہنا ہے کہہ دیجیے گا، لیکن لوگوں کو میری بات سننے دیں، لوگوں کو اس پر عمل کرنے دیں. لوگوں کی بھلائی، لوگوں کی آخرت کا مسئلہ ہے. انہوں نے یہ بات کہی تو ڈیل نہیں ہوئی. اگر وہ ڈیل کر لیتے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا آج اسلام جو ہے وہ یہاں تک پہنچتا؟ اگر میں کہتا ہوں پیچھے چلتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی بات کرتے ہیں، جن کو پتہ تھا کہ یار اگلے دن مجھے ان لوگوں نے سلیب کے اوپر ٹانگ دینا ہے، میرے ہاتھوں میں انہوں نے کیل ٹھوک دینے ہیں، اور مجھے وہ 3 دن تک 4 دن تک جو ہے نا وہ چیل کبے کے نوچنے کے لیے مجھے وہ چھوڑ دیں گے. ان کو تو نہیں پتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پلان بنایا ہوا ہے کہ جی مجھے اٹھا لیں گے. تو کیا انہوں نے کوئی ڈیل کی ڈر کے مارے؟ حضرت عیسیٰ سے پیچھے چلتے ہیں، حضرت موسیٰ کی بات کرتے ہیں. پتہ بھی تھا کہ فرعون جو ہے وہ مجھے مار سکتا ہے، مجھے قتل کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنی بڑی فوج ہے. اور جب فرعون کے پاس وہ جا کے کہتے ہیں کہ فرعون بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، اللہ کا حکم آیا ہے، تو فرعون نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا بیٹا تجھے میں نے پال پوس کے بڑا کیا، تو میری انگلی پکڑ کے چلتا رہا ہے، تو آج مجھے تو باتیں کرے گا یہ والی؟ تجھے پتہ ہے نا تو نے قتل کیا ہوا ایک بندے کو، تجھے میں صرف میں نے تجھے گریس پیریڈ دیا ہوا ہے، تو جو ہے وہ آج مجھے باتیں سنا رہا ہے. تو بات سن میرے بیٹے، یہ سب سے سلطنت تیری ہے، ٹھیک ہے، تجھے میں نے لے کے پالا ہے، لیکن تیری سلطنت ہے، تو جو چاہتا ہے تجھے مل جائے گا، پیسہ ملے گا، لڑکی ملے گی، سارا کچھ ملے گا. تجھے کیا ضرورت پڑی ہے اس طرح کے کام کرنے کی؟ چھوڑ ان کو، ڈیل کر لے میرے ساتھ. تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے ڈیل کی؟ نہیں کی، کیونکہ اللہ کا حکم تھا. اس کے حکم کیا کہ دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. حضرت موسیٰ نے بھی یہ کہا کتنا زندہ رہ لوں گا میں، کتنا کر لوں گا، کیا کر لوں گا، کیا حاصل ہوگا؟ کیا اگر تم مجھے ڈیل کر کے دیتے ہو تو ڈیل کرا کے دو مجھے اللہ سے کہ بھائی میں جو مرضی کروں گا، مجھے آخرت میں جنت ملے گی. اگر یہ والی ڈیل میری سیٹ ہوتی ہے تو پھر مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے. کتنے سال رہ لوں گا زندہ؟ 70 سال، 80 سال، 100 سال؟ اس کے بعد تو ختم. اس لیے مجھے نہیں چاہیے دنیا کی یہ سائشیں، مجھے نہیں چاہیے یہ سارا کچھ، یہ تمہارا محل، یہ تمہارا کنگڈم اپنے پاس رکھو. مجھے اللہ کا حکم جو ہے نا جو آیا ہے، میں نے اس کے اوپر اپنا مشن پورا کرنا ہے. اس سے پیچھے جاتے ہیں.
ابراہیم علیہ السلام جب ان کو پتا تھا کہ انہوں نے مجھے اب آگ میں پھینک دینا ہے، آگ کی جلانے کی تیاری ہو رہی ہے، ظاہری بات ہے نا، 2-3 دن لگ رہے ہیں، تیاری ہو رہی ہے، بڑی آگ اکٹھی کی جا رہی ہے کہ اس کو آگ میں پھینک دینا ہم لوگوں نے، کل اس کو پھینک دینا، آرڈر جاری ہو گئے ہیں، اس کو قید میں رکھو، اس کو ہم لوگوں نے آگ میں پھینک دینا ہے۔ تو مجھے بتائیں کیا ڈر کے مارے انہوں نے کوئی ڈیل کی؟ ان کو تو نہیں پتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آگ کو ٹھنڈا کر دینا ہے، اللہ تعالیٰ کا پلان ہے کہ آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے، وہ یہ تو نہیں ان کو پتا تھا، لیکن ڈر تو تھا کہ لو جی یہ تو ختم ہوگی دنیا سے زندگی میری، لیکن ان کو اپنے اللہ پر توکل تھا کہ یہ جو مرضی کر لیں گے، میرے اللہ کی پاور کے آگے یہ لوگ کچھ نہیں ہے، وہ توکل تھا، انہوں نے کوئی ڈیل نہیں کی۔ اور سب سے بڑی بات جو ہمارے سامنے اور زیادہ ریسنٹ ایگزامپل ہے، امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین کو جب پتہ چلا تھا کہ بھائی وہاں پہ یزید جو ہے وہ اپنی نوکری بنا کے بیٹھا ہوا ہے، تو جب انہوں نے اس کو کہا تھا کہ بھائی تم یہ والا کام مت کرو، یہ بروسی سیاست ہمیں نہیں چاہیے، تم اسلام کی جو ہم لوگوں نے جو فاؤنڈیشن لے کی ہوئی ہے تم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہو، تو آگے سے جب یزید نے انکار کیا تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا، انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے پھر تم انکار اگر کر رہے ہو تو ہمیں تمہارے ساتھ پھر جنگ کرنی پڑے گی۔ کیا یزید نے ان کو آفر نہیں کی تھی؟ ارے حسین صاحب کیا بات کر رہے ہیں، ارے چھوڑیں یار، 2 سال کے لیے خاموش ہو جائیں، کتنا پیسہ چاہیے آپ کو، پیسہ دے دیتے ہیں، آپ کو 2 سال کے بعد میں حکومت دے دوں گا، ابھی چھوڑیں یار، کیا باتیں کر رہے ہیں، آئیں کبھی کھانے پر آئیں، کبھی چکر لگائیں ہمارے محل پہ، آپ کو بڑا زبردست قسم کا بکرا کھلائیں گے۔ تو کیا امام حسین نے کہا کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے یار چلو کوئی بات نہیں، 2 سال تک تم حکومت کر لو، 2 سال کے بعد میں آ جاؤں گا؟ انہوں نے ڈیل کی نہیں کی، اگر انہوں نے ڈیل کی ہوتی تو امام حسین نہ بنتے۔ بات سمجھنے والی ہے یہاں پہ، امام حسین نہ بنتے اگر وہ ڈیل کر لیتے تو سیکنڈ جو بات تھی، کاؤنٹر میجر جو تھا ڈپلوائے کیا گیا تھا، وہ تھا ڈیل کا۔ جب ڈیل والی بات بھی نہیں چلی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنا مشن پورا کرتے جا رہے ہیں، لوگ ان کی بات سنتے جا رہے ہیں، لوگ ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ کعبہ کے اندر نماز بھی پڑھنے شروع ہو گئے ہیں کھلم کھلا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر سارے کے سارے جو قبیلے کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اس کو باہر نکالو، اس کے اوپر الزام لگاؤ، یہ ہمارے بچے خراب کر رہا ہے، آج کے ہمارے بچے بدتمیز ہو گئے ہیں، ہمارے سامنے زبان چلاتے ہیں، ہمارا اس نے سارے کے ساری جو سوسائٹی کی ویلیوز تھی وہ خراب کر دی ہیں، اس نے یہ کلٹ بنا رہا ہے اپنا، یہ فتنہ ہے، اس کو باہر نکال دو۔ یہ ساری باتیں کر کے سارا بیانیہ کڑا کر کے ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے فورس کیا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے خاندان کے ساتھ قریش کے قبیلے مکہ سے قریش سے باہر نکل کے شب ابی طالب کے اندر جو ہے وہ ٹائم گزارتے ہیں۔ 3 سال شب ابی طالب میں انہوں نے بیسیکلی قیدیوں والی زندگی گزاری، نہ کھانا تھا، نہ کوئی سوشل ان کے ساتھ کوئی سیٹ اپ تھا۔ اسما بنت ابی بکر جو ہیں وہ ان کو کھانے پہنچاتی تھی رات کو اندھیرے میں، کبھی پیرا خسک ہوتا تھا تو کھانا نہیں پہنچ سکتا تھا، کبھی وہ خود بیمار ہو گئی کھانا نہیں پہنچ سکا، کبھی کچھ ہو گیا کھانا نہیں پہنچ سکا، 2 دن 3 دن کھانے کے بغیر وہ رہتے تھے، اور انہی 3 سالوں میں اما ختیجہ رضی تعالی عنہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیاری ہو گئی، ان کی زوجہ محترمہ پیاری ہو گئی، مشن نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد ان کے چچا ابو طالب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مشن نہیں چھوڑا، یہ نہیں کیا کہ یار چلو چچا بھی فوت ہو گئے ہیں، بیوی بھی فوت ہو گئی ہے، چلو یار اب میں جو نا وہ ڈیل کر لوں۔ نہیں ٹوٹا وہ بندہ، نہیں ٹوٹا، کیونکہ وہ جو حقیقت دیکھ چکا تھا، اس کے بعد اس کے لیے دنیا کی کوئی بات رہ نہیں جاتی تھی نا، دنیا کی کوئی بات اس کے لیے پھر معنی نہیں رکھتی تھی۔ 3 سال کے بعد جب وہ بندہ نہیں ٹوٹا، آخر کار قریش کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ٹھیک ہے یار اس کو واپس بلا لو، اب شاید وہ ٹوٹ جائے۔ پھر بھی بات نہیں بنی، وہ واپس آ گئے ہیں، قریش کے اندر آ گئے ہیں، انٹیگریٹ ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی بات نہیں بنی، لوگ اور زیادہ جو ہے وہ طاقتور ہو گئے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اچھا یار اس کو کچھ نہیں کہتے کیونکہ یہ تو چلو ٹھیک ہے بیٹا
ہمارا خون ہے، آخرکار جو بھی ہے ہمارے بھائی کا بیٹا ہے، ہمارا خون ہے، ہم اس کو کچھ نہیں کہتے، ہم اس کے فالوورز کو پکڑتے ہیں، اس کے جو فالوورز ہیں نا ہم ان کو ٹارچر کرتے ہیں۔ بڑے شوق سے ہم لوگ حضرت بلال حبشی کا قصہ جو ہے وہ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، ہمارے جو ہے وہ جذبات بھر جاتے ہیں کہ ان کو جو تھا وہ لٹایا جاتا تھا، ان کے جو سردار تھے انہوں نے لٹایا نا، تو انہوں نے بلال حبشی نے تپتی ریت پہ لٹایا، اوپر ان کے پتہ رکھ دیتے تھے کہ یار تو چھوڑ دے محمد کو، تو چھوڑ دے محمد کو، لیکن بلال حبشی نے ایک ہی بات کی، ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے۔ کیا مطلب ایک ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، محمد ایک ہے، محمد ایک ہے، محمد ایک ہے، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، جتنا مرضی ٹارچر کر لو یار، میں تمہاری بات نہیں سنوں گا۔ یہ ہے بلال حبشی کا مقام جو ہم لوگوں نے سنا ہے، پڑھا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مالک جی ڈیل کر لیتا ہوں میں، مجھے معاف کر دو، ٹارچر نہ کرو، ہاں جی دسو جی کی کرنا ہے، تو وہ آج ہماری ہسٹری میں لکھا جاتا ہے، کہیں پہ بھی لکھا جاتا ہے۔ تو آج بھی جب کچھ ایسے معاملات کے اندر پاکستان میں رہنے والے جو پاکستانی شہری ہیں جب ان پر ٹارچر ہوتا ہے تو ان کے منہ سے ایک ہی الفاظ نکلتا ہے، ایک ہے خان، ایک ہے خان، خان ہے، خان ہے، خان ہے، خان ہے۔ 14 سالوں سے ایک بندے کے خلاف بیانیہ بنایا جا رہا ہے، 14 سالوں سے اس کو ڈی فیم کیا جا رہا ہے، 14 سالوں سے اس کو بریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن لوگ جو ہیں اس کی بات سنتے جا رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو اس کی بات سمجھ آ رہی ہے۔ فائنلی گوئنگ بیک ٹو دا مکہ سٹوری، فائنلی پلان یہ بنتا ہے کہ یار یہ ہماری بات نہیں مان رہا، تو اس کا اب ایک ہی حل رہ گیا ہوا ہے کہ اس کو جان سے مار دو۔ جان سے مارنے کی جب بات ہوئی ہے تب اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ اب جو ہے وہ اب آپ چلے جائیں مدینہ کی طرف، ورنہ یہ لوگ آپ کو مار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم ادھر ہی رہو، میں تمہیں پروٹیکٹ کروں گا۔ اللہ چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ کہا کہ نہیں آپ مائیگریٹ کر لیں، بہتر ہے، کیونکہ میں قبیلہ تباہ نہیں کرنا چاہ رہا۔ میرے لیے تو ایک سیکنڈ کی بات ہے، پہلے جھپکنے میں سارا کا سارا قبیلہ میں تباہ کر دوں، لیکن میں نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ آپ کو رحمت للعالمین بھیجا ہے اور آپ کریں گے انفلوئنس۔ اب لوگوں کا انٹلیکٹ لیول اتنا بڑھ چکا ہے، لوگ اب اس سمجھ میں آ چکے ہوئے ہیں کہ اب لوگوں آپ کی بات کو سمجھیں گے، سنیں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان کا ذہن بدلتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے جو ہے وہ معاملات بدلتے ہیں۔ جو پرانے وقتوں میں انبیاء کرام آئے، انہوں نے جو بات کی، ظاہری بات ہے ان کی بات میں وہ اتنی نہیں سنے گی، وہ قتل کر دیا گیا جو بھی کچھ ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی سوچ، انسان کا جو سارا کا سارا ماحول تھا وہ بدلتا جا رہا تھا۔ پاکستان میں رہنے والے وہ لوگ جو کہ 1947 میں رہتے تھے، 1947 سے لے کے تو 1957 تک ایک ندر ڈفرینٹ سوچ تھی، 57 سے 67 تک ڈفرینٹ سوچ تھی۔ آہستہ آہستہ سوچ بدلتی جا رہی ہے۔ 97 سے لے کے تو 2017 تک لوگوں کی سوچ میں بہت فرق آیا ہے، اور یہ فرق جو ہے وہ ہر 10 سال کے بعد جنریشن جب بڑی ہوتی ہے، نئی جنریشن آتی ہے، اس میں سوچ میں تبدیلی آتی ہے۔ یہ ایک نیچرل عمل ہے۔ آج ہم لوگ جو اپنے سامنے معاملات دیکھ رہے ہیں، پچھلے 14 سالوں سے معاملات، وہ یقین کریں وہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے نا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ 1400 سال پہلے کے واقعات میرے سامنے بالکل ایسے ریل کی طرح سے چل رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس وقت بھی مکہ کے قریش کے لوگوں کو، جو ان کے قبیلے کے لوگ تھے، ان کو انفلوئنس کرنے میں بہت بڑا ہاتھ جو تھا وہ ایکسٹرنل فیکٹرز کا تھا۔ اس وقت بھی یہودی بڑے پاورفل تھے، ان کے ہاتھ میں بڑے ٹریڈ روٹس تھے، ان کے ہاتھ میں پیسہ تھا، وہ لوگ اپنے اچھے مقام پہ پولیٹیکلی بڑے اسٹرانگ تھے، اور اسی لیے وہ لوگ بھی باہر بیٹھ کے کر رہے تھے، انفلوئنس کر رہے تھے، کیونکہ ان کو پتہ چل چکا ہوا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کیا ہے کہ بھئی میں اللہ کا نبی ہوں، تو ان کو پتہ چل گیا ہوا تھا کہ بھئی وہ جو آخری نبی تھا، ارے بابا یہ تو آ گیا ہے، جس کے لیے ہم نے اپنی کتابیں بدل لی ہیں کہ ابھی کسی نے نہیں آنا، یہ تو بابا آ گیا ہے، اب کیا کریں؟ ہم تو اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں سارا کچھ، کتابیں تبدیل کر کے تورات بھی تبدیل کر دی، ہم نے انجیل بھی تبدیل کر دی کہ بھائی یہ جو ہے نا گڑبڑ ہے۔ کہ نلیفائی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ قریش کے لوگوں کو انفلوئنس کرو کہ کسی طرح سے جو ہے وہ تم لوگ
اس طرح کے کاؤنٹر میجرز جو ہے وہ ڈپلوائے کرو تاکہ اس بندے کی بات یہ بڑھ نہ سکے آگے. تو دوستوں کنکلوژن جو ہے وہ یہ ہے کہ آج پاکستان میں جو معاملات چل رہے ہیں ان معاملات کو اگر ہم تھوڑا سا ایویلیویٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ معاملات بہت زیادہ مماثلت رکھتے ہیں ان واقعات کے ساتھ جو کہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی کو درپیش ہوئے تھے. اور یہ بڑا نارمل سی بات ہے. خان کا سب سے بڑا کرائم، اس کا سب سے بڑا کرائم نہ وہ گھڑی ہے، وہ 2.5 لاکھ روپے کی گھڑی بیچ کے، نہ گھڑی کا کرائم ہے اس کا، نہ اس کا نکاح کا کرائم ہے، نہ اس کا فورن فنڈنگ کا کرائم ہے. اس کا کوئی کرائم نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس بندے نے چیلنج کیا ہے کس کو؟ دنیا کے بادشاہوں کو. اس نے بات کی، اس نے کہا جی اسلام کی بالادستی چاہیے مجھے پاکستان میں جو کہ اسلام کے نام پر بنا ہے، اور پچھلے 75 سالوں سے یہ 7500 علماء بلکہ 75,000 علماء جو ہیں وہ آج تک اس کو اسلام کے اوپر نہیں چلا سکے. اسلام کے اوپر چلانے میں ناکام رہے ہیں یہ علماء 75 سالوں میں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں اسلام کا بول بالا کروں، اسلام کی بالادستی ہو، انصاف کا قائم ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ دنیا میں انصاف قائم کرو. تو وہ انصاف قائم کرنا چاہ رہا ہے. وہ ابھی بھی یہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اندر رکھنا اندر رکھو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے مت نکالو، لیکن یہ ہے کہ میری قوم کو جو ہے وہ انصاف کے اوپر چلنے دو، میری قوم کے ساتھ زیادتی مت کرو، میری قوم کو جو ہے وہ اسلام کے قوانین کے مطابق زندگی گزارنے دو. مجھے تم لوگوں نے، مجھے کہتے ہو میں باہر چلا جاتا ہوں، میں باہر چلا جاؤں گا، مجھے کہتے ہو کہ میں جیل میں رہتا ہوں، میں جیل میں رہنا چاہتا ہوں، لیکن یار میری قوم کو جو ہے وہ پلیز ان کو معاف کر دو، ان کو سروائیو کرنے دو، زیادتیاں ختم کرو، رشوت ختم کرو، اسلام کی بالادستی لے کے آؤ. یہ اس کا کرائم ہے. لیکن وہ کرائم جو ہے وہ بیسیکلی جو آج کے دنیا کے حکمران ہیں، دنیا کے حکمرانوں کو کبھی بھی یہ بات پسند نہیں آتی کہ کوئی بھی شخص کسی بھی مسلم ورلڈ کا اگر اسلام کی بالادستی کی بات کرتا ہے، یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوتی. وہ فوراً اپنے کاؤنٹر میجرز ڈپلوائے کرتے ہیں اور اس ملک میں رہنے والے اپوزٹ پارٹی کے لوگوں کو حرکت میں لے کے آتے ہیں کہ تم لوگ حرکت میں آؤ، یہ لو پیسہ، یہ پیسہ پکڑو، تم لوگوں نے جو کرنا ہے اس بندے کو، یہ تھریٹ ہے ہمارے لیے، ہم نہیں چاہتے کہ اسلام دنیا میں پھیلے، تو یہ تھریٹ ہے، یہ پیسہ پکڑو، اس کو نلیفائی کرو، اس کو مارو، اس کو تم لوگوں نے ڈیفیم کرنا ہے، ڈیفیم کرو، جو کرنا ہے تم لوگوں نے کرو، لیکن ہمیں یہ بندہ جو ہے نا نیوٹرلائز چاہیے. یہ تھریٹ، یہ حقیقت ہے دنیا میں. آپ اٹھا کے دیکھ لیں جہاں پہ بھی یہ والے معاملات چلے ہیں، فوراً سے پہلے یہودیوں نے جو ہے نا وہ اس بات کو آ کے تو کاؤنٹر کیا ہے. وہ پاورفل ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے اصولوں پہ کام کرتے ہوئے دنیا کے اندر جو ہے وہ پاور کمائی ہے. وہ پاورفل ہیں کیونکہ انہوں نے وہ اپنے مشن سے ڈیویٹ نہیں ہوئے، وہ گمراہ نہیں ہوئے اپنے مشن سے. انفارچونیٹلی آج کا مسلمان جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے ریٹائرمنٹ پلان کے اوپر کام کر رہا ہے، صرف اور صرف وہ اپنے ڈیفنس میں گھر لینے کے لیے، ایک کرولا اور ہونڈا سیوک لینے کے لیے جو ہے نا وہ کام کر رہا ہے. اس کا زندگی سے مین مقصد جو ہے اس کا وہ ہٹ چکا ہوا ہے. وہ ہر گندا اور گھٹیا کام کرنے کے لیے تیار ہے جس سے کہ اس کو ڈیفنس میں یا بیریا ٹاؤن میں یا کسی بڑے سی اچھی جگہ پہ اس کو کنال کا گھر مل جائے اور اس کے پاس گاڑیاں آ جائیں، پروٹوکول آ جائے، اس کے جناب گھر کے اندر جو ہیں وہ بڑے بڑے اس کے کمرے ہوں، نرم گرم بستر ہوں. یہ ہمارا فوکس بن چکا ہوا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جب مسلمان فلسطین کے اندر مر رہے ہیں، کیوں مر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ جو ہیں وہ سکون سے سو رہے ہیں، آپ اپنی لگژری کارز میں انجوائے کر رہے ہیں. اسی وجہ سے فلسطین میں لوگ مر رہے ہیں، اسی وجہ سے کشمیر میں لوگ مر رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگ جو ہے نا یو ٹو فوکسڈ ان گیٹنگ اے گھر ان ڈیفینس. ڈی ایچ اے میں گھر چاہیے، کنال کا گھر چاہیے، کرولا چاہیے، ہونڈا سیوک چاہیے، پراڈو چاہیے. دوستو یہ صرف یہ میری اپنی فیلنگ تھی. کافی دنوں سے میں جو ڈیل والی باتیں سن رہا ہوں تو دماغ میں یہ والی بات آئی کہ میں اپنا یہ تھاٹس شیئر کروں. اس کا بالکل بھی مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی ایک اسپیسیفک پارٹی کو ٹارگٹ کر رہا ہوں. صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ جتنے بھی تمام پاکستانی مسلمان ہیں کہ ان کو تھوڑا سا اجاگر کرنے کے لیے میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنے جو ہے نا وہ تھاٹس کو شیئر کروں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.